السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم سے میر تقی میر کے 2 شعروں کی فرمائش ہمارے بات سننے والوں نے کی ہے، تو آج کی محفل میں ہم یہ 2 شعر ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے. پہلا شعر ہے: دل نہ پہنچا گوشائے داماد تلک، قطرہ خون تھا مژہ پر جم رہا. گوشہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور گوشائے دامہ کا مطلب ہوتا ہے دامن کے ٹکڑے تک. مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خون بہتا ہے یا آنسو بہتے ہیں تو ان کو پوंچھنے کے لیے دامن کا استعمال کیا جاتا ہے، قمیص کا دامن، اور یا اس زمانے میں جو بھی لباس ہوتا تھا اس کا دامن. اس سے خون کو صاف کر لیا جاتا ہے. یا دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب خون آنکھوں سے یا آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں تو چونکہ وہ نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ دامن تک پہنچ جاتے ہیں. مژہ کا مطلب ہوتا ہے پلک. یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں. یہ شعر کافی بلیغ ہے. دل کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ وہ معشوق کے ہاتھ تک پہنچے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ معشوق کے دل سے دل مل جائے. لیکن میر نے اس شعر میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ دل گوشائے داماں تک نہ پہنچا. یعنی دل جو تھا وہ دامن کے گوشے تک نہیں پہنچا. بھی عجیب بات لگتی ہے کہ گوشائے دامن تک تو یعنی دامن کا جو کنارہ ہے اس تک تو آنسو کو پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ بہنے والی چیز ہے، لیکن یہاں انہوں نے دل کی بات کی ہے. اب اس میں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ معشوق کے ہاتھ تک پہنچتا یا اس کے دل سے مل جاتا. یعنی معشوق نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ شاعر کا دل اور معشوق کا دل آپس میں مل جاتے. بس یہ تمنا تھی کہ دامن کے کنارے تک پہنچ جائے، لیکن یہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی. دل تو محض ایک بوند بھر خون تھا، آنکھوں سے کھنچ کر آیا لیکن دامن پر نہ ٹپک سکا. اب وہ کہتے ہیں کہ معمولی آنسو ہوتا تو دامن پر آ گرتا، لیکن وہ تو خون کا ایک قطرہ تھا، اور آپ جانتے ہیں خون کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جم جاتا ہے. لہذا دل پلک پر آ کر ٹھہر گیا اور جم کر رہ گیا. یہ عجیب و غریب بات ہے اور انداز بھی عجیب ہے کہ دل کو قطرہ خون یوں کہا ہے گویا یہ عام سی بات ہو کہ دل تو قطرہ خون ہی ہوتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ دل کو غموں نے خون کیا ہے. اس طرح دل کا غموں کے ہاتھوں خون ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور خون ہو جانے کی وجہ سے اس کا نہ پہنچنا بھی دامن تک یہ بھی ظاہر کر دیا. پورا مضمون کافی دردناک ہے، لیکن لہجے میں شعر کے رونا پیٹنا نہیں ہے اور کوئی شدت بھی نہیں ہے. یعنی ایسا ہے جیسے بس چلتے چلتے ایک بات کر دی ہو. بہت اچھا شعر کہا ہے. اب اس کا جو دوسرا شعر ہے جس کی فرمائش ہمارے دوستوں نے ہم سے کی ہے، وہ ہے: مجلس آفاق میں پروانہ ساں، میر بھی شام اپنی سحر کر گیا. مجلس آفاق سے مطلب ہے ان کا دنیا یا کائنات سمجھ لیجیے. ساں کا مطلب ہے کی طرح. سحر کہتے ہیں صبح کو. اب یہاں جو لکھا ہے شام و سحر کر گیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دن و رات گزار گیا، مطلب اپنی زندگی گزار گیا. مجلس آفاق یہ ہمیں بہت کم شعروں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اور اس میں جو میر تقی میر نے اس کو استعمال کیا ہے، اس نے واقعی اس شعر کو یوں سمجھ لیجیے کہ بلندی کی انتہا پر پہنچا دیا ہے.
آپ جانتے ہیں پروانہ تو عام مجلسوں اور محفلوں میں جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی صبح سے شام کرتا ہے۔ شام مطلب ہے جل اٹھنا اور صبح کا مطلب ہے روشن ہونا یا بجھ جانا۔ لیکن میر نے جس محفل میں جل کر جان دی وہ کائنات کی محفل یا کم از کم آسمانوں کی محفل تھی۔ یعنی اپنی عظمت اور اس کے حوالے سے انسان کی عظمت کی کتنی خوبصورتی سے بات کی ہے۔ پھر اس میں اشارے کتنے ہیں۔ شام کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یعنی مایوسی، دکھ، تکلیف، راستے سے بھٹک جانا، اور صبح ہے منزل، کامیابی، امید، کچھ سیکھ جانا، کسی چیز کا علم ہو جانا۔ تو پروانہ جل بجھتا ہے تو گویا شام سے سحر تک، یعنی تکلیف اور مایوسی سے کامیابی اور امید تک پہنچتا ہے۔ پھر شام پوری زندگی بھی ہے، یعنی زندگی اس قدر رنجیدہ اور درد آمیز ہے جیسے شام۔ ایسی شام کی سحر صرف یہ ہے کہ انسان اپنے کو جلا کر خاک کر دے۔ معمولی شام ہو تو اس کی صبح بھی ہوگی، لیکن جب ساری زندگی شام ہے تو اس کی صبح موت ہی ہو سکتی ہے۔ پروانے کا روشن ہونا صبح کا طلوع ہونا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پروانہ جس اسٹیج پر اپنا کام دکھاتا ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور نچلے درجے کا ہے، پست ہے، اور میر کا اسٹیج ساری کائنات ہے۔ یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ پروانہ تو ایک محفل میں جلتا ہے جو ظاہر ہے کہ بہت محدود سی جگہ ہوتی ہے، سمجھ لیجئے ایک کمرہ ہوتا ہے، چند فٹوں کا ہوتا ہوگا یا چند گزوں کا ہو سکتا ہے۔ لیکن میر صاحب نے جو مجلس آفاق کہا ہے تو انہوں نے اس کو پوری کائنات پر پھیلا دیا ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے کر گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جان بوجھ کر، ارادہ کر کے ایسا کیا، مجبوراً جوں توں کر کے ایسا کیا۔ یعنی ایک ہی عمل میں مجبوری بھی ہے اور مختاری بھی ہے۔ اور اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروانہ تو معمولی شمع پر نثار ہوتا ہے، تو اگر میر نے بھی پروانے کی طرح جل کر جان دی تو وہ شمع جس پر اس کی جان گئی سچائی کی شمع ہوگی، آپ اس کو کہہ لیجئے شمع حقیقت ہوگی۔ اب شمع حقیقت یا نور الہی پر پتنگے کی طرح نثار ہونے کا تاثر ہے، وہ مجلس آفاق کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، واللہ نور السماوات والارض، آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو اس معنی میں میر کے اس شعر کو ہم ایک آفاقی شعر کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم محض مثال کو دیکھ کر ایک شمع یا ایک پروانے کی جو عام سی ایک کہانی ہوتی ہے اس پر منطبق نہیں کر سکتے، یعنی وہاں تک کہہ کے ہم بات ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو مجلس آفاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس نے اس شعر کو بہت بڑا شعر بنا دیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ دو اشعار تھے جو ہم نے آپ کی فرمائش پر پیش کیے۔ اگلی محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔